تمہاری چادر کدھر ہے؟ پھولوں کے پاس گھاس پہ بیٹھے فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں جھکائے سر کو گھٹنوں پہ رکھے گم گم سی بیٹھی تھی، جیسے اس کو اس دنیا سے کوئی طلب ہی نہ ہو۔ چادر؟ اس نے اس کے سوال پہ نظریں جھکا لی۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں اتری۔ زری، کیا ہوا ہے؟ چادر کدھر ہے تمہاری؟ امی نے لے لی، اس نے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں زری؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور جو آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی فضا، امی کہتی ہیں میں اس چادر کی حقدار نہیں رہی اب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کون سا کوئی جرم کر لیا؟ بہت جرم ہی تو ہے فضا۔ امی کہتی ہیں تم نے بابا جان کا غرور توڑا ہے۔ کیسے توڑا ہے تم نے غرور؟ پتہ نہیں، اس نے ہاتھوں کو گھاس پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ ذرا ہی وہ سامنے دیکھو، تمہیں کوئی لڑکی ایسی نظر نہیں آئے گی جو کسی لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھی ہو، نہ گھوم رہی ہو۔ تم نے تو صرف فون پر بات کی ہے نا، اور تمہارا جرم اتنا بڑا ہو گیا کہ تم سے چادر ہی لے لی گئی۔ چھوڑو نا فضا، ان کی مرضی ہے، لیکن آنٹی نے بہت غلط کیا ہے زری۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہی بہتر لگا ہوگا نا فضا، اور ایک نامحرم سے رات کی تاریکی میں بات کرنا جرم نہیں ہوتا، گناہ ہوا کرتا ہے۔ اس نے اب کی بار اس کی طرف دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور اپنی بات کر کے فوراً نظریں جھکا لی۔ زری، کوئی تمہاری طرح بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے ہوئے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ میری طرح کسی کو کرے بھی نہ فضا، جو اپنی ماں کی دی ہوئی چادر بھی نہ سنبھال سکیں۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کوئی اس کی آنکھوں کا درد دیکھے، آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھے۔ مگر جس کو اللہ نے دکھانا ہو وہ فاصلوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جو زمین پہ بیٹھی آنکھوں کو بار بار رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دور کھڑے وجدان کے دل پر لگ رہے تھے۔ وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کو؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے ایک بے سکونی کی سی کیفیت اس پر طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا۔ وہ اس پہلے قدم پر اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی آنے سے پہلے مارکیٹ گیا، اس نے آج یونی لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو اپنی ملکہ کی شایان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو میری ملکہ کی شایان شان ہو۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند آتا۔ اس نے پہلے کب کسی کے لیے تحفے لیے تھے؟ اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا، پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی کو دے رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی، سامنے خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خوبصورت سفید چادر، اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے کردار جیسا ہے، پاکیزہ۔ جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اس طرح میری ملکہ کا کردار پاک ہے۔ اس نے وہ چادر اتاری اور اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ چادر نہیں ملکہ، یہ عزت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ پیک کر دیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ پہنے گی تو اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پہ نہیں اچھی لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکیزگی میں میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے، میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ذریعہ آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مہنور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی کون سی؟
آپ کا پردہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا ایسے پردہ کرنا۔ حجاب تو سبھی کرتے ہیں مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا باپردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زمینہ، آپ نے کس سے امپریس ہو کر پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی ماہنور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کر پردہ کیا ہے۔ اور جانتی ہو میں کس سے امپریس ہوئی؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام سے۔ پتہ ہے مانور، میں نے جب سورہ نور پڑھی تو مجھے بہت ڈر لگا کہ پرانے پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ؟ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بیوی جان کے 2 بال نظر آئے، فقط 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت روک دیا، وقت وہیں پہ رک گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پر ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ماہنور، اللہ پاک نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ القرآن سورہ نور آیت نمبر 31۔ پتہ ہے مانور، اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورت کو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جو عورت یہ باتیں سمجھ جائے گی نا تو معاشرے میں سے عورت کے نام کا شر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پردے کی بات کرتی تھی۔ اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردہ لیے ایک غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ان مرد نما بھیڑیوں سے۔ ان کو تو موقع ملنا چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔ بدبخت ہوتی ہیں وہ عورت جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ایسے مردوں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مہنور، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی زرمینہ، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مانور، اس آیت میں سب سے پہلے بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مہنور۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اسی وقت حضرت ابن مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اسے ہمیں یہ پتہ چلا مرد کو ہی نظریں نیچے کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اب اگلی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ترجمہ: اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس بات کا مطلب ہے کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ۔ اور چونکہ زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر بھی نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مہنور؟ اس نے کچھ لمحے رک کر
پاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی، جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی ہیں دو باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اب اس بات سے یہ مطلب ہوا مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ ڈھانپ کر رکھیں۔ پتہ ہے مہنور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھے تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔ پتہ ہے مانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلا تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ میرے رضائی چاچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، افلا کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے جب شاہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈالے کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا، اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کو یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلوم کرنے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ وہاں گئیں تو اس پر کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پہ عمل نہیں کرتی، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بیہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بالکل، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں، ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل ہے۔ مہنور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ ترجمہ، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک و زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کے کسی کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی مہنور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔
اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافرہ عورتوں کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ اب جب ایک کافرہ عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہو جنہیں اصل شہوت باقی نہیں رہی اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے ہیجروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں۔ اب مہنور اس بات سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پر اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہے اس زیور کے جھنکار نہ سنائی دے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بجنے والی جھانجھنیں نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اب مہنور اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جو زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کی غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کی دینی ہی نہیں دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ جی کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ با پردہ اور با حیا عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ مہنور میں آپ کو پردے کے متعلق ایک مثال دیتی ہوں۔ وہ خوبصورتی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اس پلیٹ کو جس میں مٹھائی رکھی ہے ڈھانپا نہ جائے اس پہ مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پہ مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی چھپانے کی چیز ہے، اگر وہ پردہ کرتی ہے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے، عزت اور ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور یہی عورت جب پردے کے بغیر پھرے اور پھر یہ شکایت کرے کہ مرد اس کو دیکھتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایک مرد کے لیے عورت میں خاص کشش رکھی گئی ہے، فطری طور پہ مردوں کے لیے عورت میں رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف تڑپتا ہے۔ ایسی عورتیں مسجد کے امام کو گناہ گار کر دیتی ہیں تو عام مرد کا تو عالم ہی نہ پوچھئے۔ اگر ہم آیت کا آخری حصہ دیکھیں جس میں اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں ہمارے اللہ رب العالمین کا رحم تو دیکھیں، اللہ جی یہاں کہتے ہیں، اللہ پاک یہاں بھی فرما رہے ہیں اگر تم سے میرا حکم ماننے میں کوئی تفسیر واقعہ ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مجھے توبہ کے ذکر پہ ایک حدیث یاد آئی ہے مانو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، کیا انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اگر ایک طرف اللہ پاک اپنا غصہ بتاتے ہیں تو اسی بات کی فوراً بعد اپنے رحم کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں مہنور، پچھلے دنوں یہ بات ہمارے میڈیا پہ بہت عام تھی، جو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ استغفر اللہ۔ میں سمجھتی ہوں عورت کے لیے پردہ کرنا، پردے عورت کے بے پردہ ہونے میں جتنا کردار ہمارے میڈیا کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ آج کل کی عورت خود کو ماڈرن سمجھتی ہے، پردے کو خود پہ جبر سمجھتی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ان کی عزت اور وقار پردے میں ہی ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کی کیا عزت ہے؟ حیا تو عورت کا زیور ہوتی ہے۔
جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پہ جو ماڈرن ہونے کے نام پہ اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بے شک عورت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھ کر جو مقام بنا رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں وہ مقام نہیں بلکہ شر ہے اور ایک فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہی ہیں۔ عورت ایک عزت ہے اور اس کی عزت چار دیواری میں ہی ہوتی ہے، وہ مرد سے قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہے۔ آج کل کی عورتیں برابری کرتی ہیں، ہم مرد کے شانہ بشانہ چلیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت کو میرے رب نے ہی مرد سے کمزور بنایا ہے تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ایک عورت تو عکس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، وہ بیٹی جس کے لیے مدینہ کا والی خود اپنی کالی کملی بچھاتا تھا۔ ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا جب روز محشر ساری عورتیں جمع ہوں گی تو ان میں سے باپردہ عورت ہی خاتون جنت کے پاس بیٹھے گی؟ پتہ ہے مانور میں پردہ کیوں کرتی ہوں؟ اگر مجھے بی جان کے پاس نہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا، میں آخری لائن میں ہی صحیح مگر ان کے پاس تو ہوں گی نا، مجھے دور سے ہی صحیح ان کا دیدار تو نصیب ہوگا نا۔ بس مانور میں ایک ہی بات کہوں گی، جس طرح ایک مرد کے چہرے پہ داڑھی سجتی ہے اسی طرح ایک عورت پر پردہ جچتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی ایک دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پہ داڑھی تھی، اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا۔ فضا، میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچا دیں تو؟ اس نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، ضرور۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، جیسے اس کو سمجھ نہ آئی ہو۔ سر، کس امانت کا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دوست کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو پہنچا دیں تو؟ اس کو پتا تھا وہ اس کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکے گا، اس کا منہ پہ انکار اسے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے فضا کو بلایا اور اس کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو معلوم تھا فضا یہ بات تیسرے بندے سے کبھی نہیں کرے گی، وہ زرمینہ سے محبت ہی نہیں اس کی عزت بھی دل و جان سے کرتی ہے۔ جی سر، میں دے دوں گی، اس نے بظاہر تو سنجیدہ سے انداز میں کہا، مگر دل میں اس کے لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے زرمینہ تیرے مزے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دل میں کہا۔ یہ لیں، آپ ان کو دے دیجئے گا، اس نے بیگ سے شاپر نکالتے ہوئے کہا جس میں چادر پڑی تھی۔ جی سر، میں دے دوں گی اس کو، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، اور بدلے میں اس نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں سر کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ بیٹا چلے ذرا کینٹین، فضا نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں فضا؟ کیونکہ آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ٹریٹ؟ کس خوشی میں؟ بھئی اب ہم آپ کو کیا بتائیں؟ خان صاحب نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فضا انہوں نے تمہیں بلایا تھا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ حوصلہ رکھیں، حوصلہ، فضا نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا جو پریشانیوں کی وادی میں گرنے والی تھی۔ بتاؤ نا فضا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ پہلے آپ وعدہ کریں ٹریٹ دیں گی۔ ہاں میری ماں دوں گی، اب بتاؤ۔ وہ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیا بھجوایا ہے، اس نے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے، لیکن کیوں؟ اس سے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں، لیکن اس میں ہے کیا فضا؟ کھولو جلدی کرو ذری، مجھے تو بہت تجسس ہو رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس نے اس بیگ کو بہت غور سے دیکھا اور آرام سے کھولا۔ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ ایک پلاسٹک کے کور میں لپٹی سفید چادر تھی جس پہ گھوٹے کا کام بہت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے تحفہ نہیں لیا تھا، یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو اس کو کسی مرد نے دیا تھا اور اس نے قبول بھی کر لیا تھا۔ اس نے اس تحفے کو چادر نہیں سمجھا تھا بلکہ ایک وقار سمجھا تھا۔ اس نے اس کو چادر نہیں دی تھی، عزت دی تھی، اور عزت سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟